من قرأه فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي لقب العامي مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات محمد وعلى اول کلام گزارش ہے مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور حسن مصنع ابن عقیل حسین صاحب کی وقوع سے بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حضرت محترم معزز سامعین کرام، اس وقت کی اس مجلس میں 2-3 پیغامات پہنچانے کی غرض سے حاضر ہوا. مسلسل ایصال ثواب کی مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ کے بزرگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جب بھی ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کم از کم 40ویں تک ہم ذکر بیت کر کے اپنے دلوں کو صبر کی منزلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً خوبصورت اجتماع ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں، تسلیاں ہوتی ہیں، دلاسے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آیا اس مفہوم ایصال ثواب جو حقیقت میں ایصال ثواب کا حق ہے فقط مجلس ہے؟ بہت توجہ سنیے گا. شاید ہو سکتا ہے جو جملہ تلخ ضرور ہو جائے لیکن کچھ حقیقتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. بے شک مجلس ایصال ثواب ہے، بہترین ذریعہ ہے. ایصال ثواب کے ذریعوں میں سے سب سے بہترین ذریعہ ایصال ثواب کا مجلس غم حسین ہے. فرش عزائے حسین ہے، اس لیے کہ کسی بھی عبادت میں اہل بیت شریک نہیں ہوتے سوائے فرش غم حسین کی. سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے خوبصورت ذریعہ ہے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کا. ایصال ثواب کا مطلب ثواب پہنچانا، ایصال ثواب کا مطلب ثواب بھیجنا، یعنی جو مرنے کے بعد ہماری روح برزخ کے مرحلوں کو طے کر رہی ہے، اس برزخ کے مرحلے میں روح کو آرام پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ایصال ثواب ہے. جتنا ایصال ثواب ہوتا رہے گا روح کو سکون ملتا رہے گا، جتنا ایصال ثواب ہوتا رہے گا روح کو اطمینان ملتا رہے گا. خود روایات ہے کم سے کم ہر شب جمعہ
ہر مومن کی روح اپنے گھروں کو واپس آتی ہے اور اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے سارے ثواب کا اہتمام کریں۔ ضروری کہ انسان فقط مجلس سے آزاد کا فرش بچھا کر کے ہی سارے ثواب کر سکتا ہے؟ اگر لائق اولاد ہے تو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن اگر خلوص نہ پایا جائے، انسان کے اندر خلوص نہ ہو، تو پھر انسان بڑا سے بڑا پروگرام کرتے پھر اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی شرط ما حصل سال ثواب میں بھی سب سے بہترین شرط ہے وہ ہے خلوص۔ جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا زیادہ مرحوم کی روح کو سکون ملتا رہے گا۔ یہ فرش میں ہم حسین بچھاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بہت سارے ایصال ثواب کی بہترین ذرائع ہیں، اور ہمیں کم سے کم کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی ایک ذریعہ ایصال ثواب کا بھی ایسا تلاش ضرور کر لیا جائے کہ جس کا ثواب ثواب جاریہ ہو۔ یعنی جب تک وہ چیز باقی رہے تب تک ایصال ثواب چلتا رہے، جب تک وہ چیز باقی رہے تب تک ایصال ثواب ہوتا رہے۔ ہم رہیں یا نہ رہے، توجہ کریے گا، ہمارا وجود رہے یا نہ رہے، خود ہمارے لیے بھی وہ چیز ایصال ثواب ہو جائے گی اور ہمارے مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب بہترین ذریعہ ہو جائے گی۔ توجہ کریے گا، کیا ایصال ثواب؟ جب ہم کوئی خاص عمل مرحوم کے لیے کریں گے تبھی ہوگا۔ توجہ سنیے اس بات کو، یعنی ضروری ہے کہ جب ہم مرحوم کے نام پر کوئی پروگرام کریں گے تبھی ایصال ثواب ہوگا، یا ہمارے اعمال بھی بہترین ذریعہ ہے مرحوم کو ایصال ثواب کے لیے؟ آپ نے غالباً واقعہ سنا ہوگا کہ پیغمبر قبرستان سے گزر رہے تھے، حکم ہوا جلدی گزر جائیے، اس لیے کہ صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ پیغمبر رحمت جلدی گزر گئے، جب واپس آ رہے ہیں حکم ہوا ذرا آرام سے جائیے، ٹھہر جائیے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب صاحب قبر پہ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کہ اتنی دیر میں ایسا کیا ہو گیا کہ جب پیغمبر جا رہے تھے تو عذاب الہی نازل ہو رہا تھا، اب پیغمبر واپس آ رہے ہیں تو رحمت خداوند عالم کی برسات ہو رہی ہے۔ تو کچھ ہوا نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک اولاد چھوڑی تھی، وہ اولاد ابھی گیا ہے، اس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے فقط بسم اللہ کی تلاوت کی ہے، اور اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے اس کے قبر سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے صاحب قبر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد لائق ہو اور فقط بسم اللہ کی تلاوت بھی خلوص سے کر دے تو عذاب خدا ہٹنے کا سبب قرار پا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، بہترین ذریعہ مجلس اعزاز ہے، بہترین ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ پھر جہاں تک روایات ہے، روایات کے فقرے ہیں، جائیے آپ علماء کی توضیح المسائل میں بھی یہ باتیں آپ کو ملیں گی کہ بہترین ایصال ثواب مرحومین کے واجبات کو ادا کیا جائے۔ بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ جو واجبات ان سے چھوٹ چکے ہیں اسے پہلے مرحلے پہ پورا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ایصال ثواب کا ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید کی مشہور معروف آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، جس کا میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، اس کا علم فقط اللہ اور صاحبان علم کتاب کے پاس ہے۔ اگلا فقرہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی قرآن کی کسی آیت کے بارے میں اپنے ذہن میں شک پیدا کر لیا تو پھر مسلمان نہیں رہے گا۔ ہے کس لیے کتاب؟ بہت توجہ کریے گا، اللہ نے بھیجا کس لیے اس کتاب کو؟ کا ہدی للمتقین، یہ کتاب اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ متقین کی ہدایت ہو سکے۔ متقی کون ہے؟ ہر انسان متقی ہے نہیں؟ اس کا فیصلہ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حب علی ایمان، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے۔
یعنی کیا مطلب؟ خود مولا کائنات کا ایک لقب بڑا خوبصورت ہے. مولا کائنات کو آپ امام المتقین کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ نے امیر المسلمین نہیں کہا، امام المسلمین نہیں کہا، آپ نے جب بھی علی کو بلایا امیر المومنین کہا، امام المتقین کہا. یہ بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر علی بھی امام ہیں تو متقیوں کے امام ہیں. علی بھی اگر امیر ہیں تو مومنین کے امیر ہیں. یعنی جب تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو گے، جب تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو گے، تبھی تمہارا رابطہ علی سے مضبوط ہوگا. اور یہ چاہو کہ تقوی کے راستے کو چھوڑ کر کے، ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے اپنے رابطے کو علی سے مستحکم کرو تو یقیناً یہ بات قابل قبول نہیں ہے. پھر قرآن کس لیے آیا؟ ہدی للمسلمین، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں. کس لیے آیا قرآن مجید؟ کا ہدی للمتقین. یہ قرآن آیا ہے اللہ کی جانب سے متقین کی ہدایت کے لیے. یعنی قرآن بھی اسی کو فائدہ پہنچائے گا جس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہو. بس اوقات ذہن میں سوال پیدا تو مولانا قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں دل نہیں لگتا. قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. توفیق تب ہوگی جب ہمارے قلبوں میں تقویٰ پایا جائے، جب ہم اپنے آپ کو قرآن سے مانوس کر لیں کہ یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ پیغمبر کی زندگی کے آخری احادیث میں سے حدیث ثقلین ہے. اس میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری عطرت. اور آگے بڑھیے آپ. مولا کائنات کی زندگی آخری مرحلے میں جو مولا کائنات نے وصیت کی ہے امام حسن اور امام حسین کو، وہاں یہ فقرہ آپ کو مل جائے گا جہاں مولا کائنات نے کہا تھا واللہ واللہ فی القرآن، اے حسنین میں تمہیں اس قرآن کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ خیر قرآن پر عمل کے حوالے سے تم سے آگے نکل جائیں. یہ مولا کائنات کی وصیت ہے. اور آگے بڑھیے آپ. شہزادی کونین کی وصیت قرآن کے حوالے سے، اے علی میری شہادت کے بعد میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا. توجہ کریے گا، میری شہادت کے بعد میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا. رسول نے حدیث ثقلین پیش کی، مولا کائنات نے اپنی وصیت قرآن کے حوالے سے بیان کی. شہزادی کی وصیت کیا ہے؟ میری شہادت کے بعد میری قبر پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. امام حسن کی زندگی پوری زندگی قرآن کے آئینے میں. امام حسین سر تن سے جدا ہونے کے بعد نو کے نیزہ پہ قرآن مجید کی تلاوت. یہ پنجتن کا قرآن سے اتنا گہرا رابطہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں قرآن ہے وہی اہل بیت ہے، جہاں اہل بیت ہے وہی قرآن ہے. جب قرآن پہ کوئی ظلم کرنا چاہے گا حسین نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے بچائیں گے. جب اہل بیت کی فضیلتیں کم کی جائیں گی قرآن کی آیات پڑھ کر کے ان کی شان میں قصیدے پڑھتی نظر آئیں گی. صلوات پڑھیں محمد بڑا خوبصورت رشتہ ہے اہل بیت کا قرآن سے، بڑا خوبصورت رشتہ ہے قرآن کا اہل بیت سے. لہذا میرے عزیزوں میرے دوستوں، جتنا رابطہ ہمارا اہل بیت سے ہے اتنا ہی رابطہ ہمارا قرآن سے ہونا چاہیے. قرآن کیا؟ ہدی للمتقین. یہ قرآن آیا کس لیے؟ متقین کی ہدایت کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. خود روایت ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا گھر منور ہو جائے، اگر چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکتیں نازل ہوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں سے نحوستیں دور ہو جائیں، کون نہیں چاہتا؟ ہے کوئی ایسا جو یہ چاہتا ہو کہ ہمارے گھر میں برکت نہ آئے؟ ہے کوئی ایسا جو یہ چاہتا ہو کہ ہمارے گھر میں نحوست آئے؟ نہیں. ہر
عقل مند انسان یہی چاہتا ہے کہ نحوست گھر سے دور رہے، برکتیں ہمارے گھروں تک آئیں۔ کرنا کیا ہے؟ ہم اکثر و بیشتر برکت و نحوست کو تاریخ میں تلاش کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے ہم اکثر و بیشتر برکت اور نحوست کو تاریخوں میں تلاش کرتے ہیں، ہم اکثر و بیشتر برکت و نحوست کو دنوں میں تلاش کرتے ہیں۔ فلاں دن سفر میں کرنا منحوس ہے، فلاں تاریخ میں نہ جانا تاریخ میں حص ہے، یعنی ہم نے برکت و نحوست کا سارا تعلق دن اور تاریخ میں رکھ دیا ہے، برحالے کہ جب آپ دین پڑھیں گے تو دین میں برکت و نحوست کا تعلق دن اور تاریخ سے نہیں ہے بلکہ انسان کے اعمال سے ہے۔ برکت و نحوست کا تعلق دن اور تاریخ سے نہیں ہے بلکہ انسان کے اعمال سے ہے۔ اگر عمل اچھا ہوگا تو گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، اگر عمل برا ہوگا تو گھر میں نحوستیں داخل ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں اور محمد بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو رائج ہو چکی ہیں سماج میں، اور سماج میں رائج کرنے کے بعد ہم ہی لوگ سماج میں رائج کرتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں آئیں۔ یاد رکھیے گا، جب کسی جائز کام کی ابتدا کسی غلط کام کے ذریعے سے ہوگی تو پھر جائز کام میں برکت نہیں ہوگی۔ شاید میں اپنا جملہ پہنچا لے جاؤں، اگر کسی جائز کام کی ابتدا کسی حرام بیس پر ہوگی تو پھر اس جائز عمل میں بھی برکت ہونے والی نہیں ہے۔ شادی ایک مستحب عمل ہے، اسی میں کھانا کھلانا اور بہترین ثواب ہے، لیکن کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا شریعت نے بیان کیا ہے۔ معصومین کی روایتیں ہیں کہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا اسباب نحوست میں سے ہے۔ اب ہم عمل نحوستوں والا انجام دے رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ گھر میں برکت نازل ہو، یعنی عمل ہمارا کسی اور رخ پہ ہے، نتیجہ کسی اور اعتبار سے چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہونے والا ہے۔ جیسا عمل ہوگا نتیجہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ اس بات کی امید کرنا کہ عمل کسی اور زاویے سے ہو نتیجہ کسی اور زاویے سے مل جائے تو اصل میں عقل و منطق کا خلاف ہے۔ قرآن آیا کس نے کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن آیا متقین کی ہدایت کے لیے، انسان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے قرآن مجید آیا ہے کہ انسان کو صراط مستقیم پہ لایا جا سکے۔ بہت ساری برکتیں ہیں قرآن مجید کی۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، فقط روایتی ختم نہیں ہوئی، اپنے گھروں کو نورانی کرو، منور کرو قرآن مجید کی تلاوت سے۔ ولا تتخذوها قبورا، اور خیال کرنا اپنے گھروں کو قبر مت بنانا۔ اپنے گھروں کو قبر مت بنانا کیا مطلب؟ کہ نگاہ پیغمبر میں گھر کتنا ہی عالی شان کیوں نہ ہو، اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تب تو گھر گھر ہے، لیکن اگر قرآن کی تلاوت نہ ہو تو گھر گھر نہیں قبر ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے تو گھر گھر نہیں ہے بلکہ قبر ہے۔ یہ نگاہ پیغمبر میں ہے، میرا اپنا کوئی جملہ اس میں نہیں ہے۔ آیا کس لیے قرآن مجید؟ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ متقین کی ہدایت بن کر کے آیا ہے، متقین کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ متقی کون؟ تین صفت قرآن مجید نے مسلسل متقین کی بیان کی ہے، بس ان تین صفت کا تھوڑی تھوڑی گفتگو پہ تمام کر دوں گا بات۔ پہلی صفت ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے نبی اماموں کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن مانتے کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ آنے والے نبی نے بتا دیا، اور نبی وہ نبی ہے جو صادق ہے، نبی وہ نبی ہے جو سچا ہے،
اور صداقت کا عالم یہ ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی صداقت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور کمال یہی ہے کہ اپنے کلمہ نہ پڑھیں بلکہ دشمن تمہارے کردار کی گواہی دے۔ پیغمبر اس ذات کا نام ہے کہ جس کے کردار کی گواہی دشمنوں نے دی ہے۔ اس نے بتایا خدا ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے بتایا نبی آئے، ہم نے مان لیا۔ اس نے بتایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے تسلیم کر لی۔ وہ جو بتاتا گیا ہم قبول کرتے چلے گئے۔ توجہ کریے گا، جو پیغمبر بتاتے گئے ہم قبول کرتے گئے۔ اور پیغمبر کا کمال یہ تھا کہ پیغمبر نے صرف ماضی میں ہونے والی داستانوں کو نہیں بتایا، پیغمبر نے فقط ماضی میں ہونے والی داستانوں کو نہیں بتایا، بلکہ پیغمبر نے یہ بھی بتایا کہ میرے بعد کون آئے گا۔ صرف یہ نہیں بتایا میرے بعد کون آئے گا، اس کے بعد کون آئے گا یہ بھی بتایا، اس کے بعد کون آئے گا یہ بھی بتایا، یہاں تک کہ 12 اماموں تک کے نام پیغمبر اپنی زندگی میں بتا کر کے چلے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس زمانے میں جہاں لوگوں کی عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے ایک انسان کو اتنی لمبی عمر مل جائے؟ ظاہر تو سوال صحیح ہے، لیکن خدا کی قدرت بھی تو اپنی جگہ ہے۔ آپ خدا کو قادر بھی تو مانتے ہو۔ قادر کا مطلب کیا ہے؟ قادر کا مطلب خدا قدرت رکھتا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جان کنی کے عالم سے دوبارہ حیات پا جاتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہراً چلتا پھرتا انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ خدا کی نہیں تو کس کی قدرت ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ خدا کا اختیار ہے، یعنی وہ ہر بات میں قادر ہے۔ اس نے جناب یونس کے حوالے سے کہا، قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح و تحلیل نہ کرتے تو میں یونس کو قیامت تک زندہ رکھتا۔ توجہ کریے گا، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح و تحلیل نہ کرتے تو میں یونس کو قیامت تک زندہ رکھتا۔ تو کیا فقط یونس زندہ رہتے؟ فقط یونس زندہ رہتے نہیں، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس تھے وہ مچھلی بھی قیامت تک زندہ رہتی۔ تو جو خدا اس بات پہ قادر ہے کہ ایک مچھلی کو قیامت تک کی زندگی عطا کر سکتا ہے، کیا اپنے ولی کو قیامت تک کی زندگی نہیں دے سکتا؟ خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ لہذا پہلا صفت مومن کی، متقی کی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت متقی کی یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ لہذا غیب پہ ایمان رکھنا مومن کے صفات میں سے ایک صفت ہے۔ دوسری چیز الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت مومنین کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، فقط نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ فقط جنہوں میں نے عرض کیا تھا کہ فقط اپنے کو بچا لے جانا کمال نہیں ہے۔ اگر آپ سماج میں ہیں، اگر آپ معاشرے میں ہیں اور آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کا ضمیر ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ خود تو صراط مستقیم پہ آئے اور آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار دین سے دور رہ جائے۔ کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود تو دین تک آئیں، دوسروں کو بھی دین تک لانے کی کوشش کریں۔ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین پر آنسو بہانے والے لوگ ہیں۔ فقط آنسو نہیں بہانا ہے ہمیں، بلکہ اس ہدف، اس مقصد کو پڑھنا ہے کہ جس مقصد کے تحت حسین مدینے سے نکلے ہیں۔ ان مقاصد میں سے امام حسین کے ایک مقصد کیا تھا؟ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اگلا فقرہ کیا ہے؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ حسین کے قیام کا ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ حسین امر بالمعروف کے لیے نکل رہے ہیں، حسین نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہے ہیں، یعنی امر بالمعروف دین کے احکامات میں سے ایک حکم ہے اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے یہ۔ لیکن کیا کیا جائے، حالات
کچھ ایسے آ گئے ہیں کہ آپ کسی کو ٹوکنے کی ہمت نہیں رکھتے، آپ کسی کو کچھ بولنے کی جرات نہیں رکھتے. حد تو یہ ہے کہ جو سماج میں ایک اچھی چیز رائج تھی کہ کوئی کسی کے بیٹے کو ٹوک سکتا تھا، اب وہی چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یاد رکھیے گا اس میں آپ ترقی تک نہیں جائیں گے بلکہ تنزلی کا آپ شکار ہو جائیں گے. ہم اپنے بچوں کی غلطیاں لینے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہمارا بیٹا غلط ہو جائے ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. بھائی جب آپ سے غلطی ہو سکتی تو آپ کا بیٹا بھی غلطی کر سکتا ہے. جب آپ معصوم نہیں ہیں تو بیٹا کیسے معصوم ہو سکتا ہے؟ لہذا کہیں کہیں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے انہیں روکنے کی کوشش کرو تاکہ یہ بچے بعد میں جا کر کے با تربیت بنے، بے تربیت نہ رہ جائیں. اور آج کے زمانے میں فقط تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بے حد ضروری ہے، جسے ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں، جو ہمارے درمیان سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تعلیم کے نام پہ ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن تربیت کے نام پہ ہم کسی کا ایک جملہ سننے کی سکت نہیں رکھتے. برداشت ہی نہیں کر سکتے ہم کہ ہمارے بیٹے کو کوئی کچھ کے گزر جائے. بڑا ہے سمجھا سکتا ہے، بڑا ہے ڈانٹ سکتا ہے، بڑا ہے کچھ بھی کرے گا. آپ کے بچوں کے حق میں امید ہے کہ مفید قدم ہی اٹھائے گا، غلط چیزیں نہیں سکھانے کی کوشش کرے گا. لہٰذا کہیں نہ کہیں ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اکثر اشکال ہوتا ہے کہ مولانا سماج کہاں جا رہا ہے کہ اب لوگ مجلسوں میں آنے کے لیے تیار نہیں. شاید سخت ہوگی بات لیکن پہنچنا چاہیے. مسلسل آپ کے درمیان آتا ہوں لہٰذا یہ بات بھی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم گھر سے نکلتے وقت اپنے بچوں سے کتنی بار کہتے ہیں بیٹا تم بھی ساتھ میں چلو. کبھی کوشش کریں ہم صرف بچپنے میں ہی ذمہ داری نہیں کہ انگلی پکڑ کے بچوں کو لے آئے. بڑے ہونے کے بعد بھی آپ باپ ہیں، وہ بیٹا ہے. بڑے ہونے کے بعد بھی آپ کا اختیار اس پہ ہے. اور پھر ایک چیز ہمیں کم سے کم سمجھنا چاہیے، شاید ہم نے اس تصور کو اپنے ذہنوں سے نکال دیا ہے کہ جیسے ہی فرش غم حسین رشتہ ہے کون آتا ہے؟ ہے عقیدہ کہ نہیں ہے؟ ہے عقیدہ کہ پنجتن آتے ہیں؟ ہے عقیدہ کی شہزادی آتی ہیں؟ ہے عقیدہ؟ اگر یہ عقیدہ ہے کہ شہزادی آتی ہیں تو پھر کس بات کا تم انتظار کر رہے ہو؟ کیوں مجلسیں شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب مجلس شروع ہو جائے گی، جب مصائب پہ خطیب پہنچے گا تب ہم فرش اعضاء تک جائیں گے؟ یاد رکھیے گا یہ شرف مقدر سے ملا ہے، اس مقدر سے استفادہ کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے. لہٰذا میرے عزیزوں دوسری چیز الذین یقیمون الصلاۃ، تیسری صفت جو قرآن مجید نے متقین کی بیان کی ہے، کمما رزقناہم ينفقون، اللہ نے جو انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کیسے ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں؟ غالباً عرض کر چکا ہوں. قرآن مجید کے 4 پارے کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یاد رکھنا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو. لہٰذا میرے عزیزوں میرے دوستوں کوشش ہی ہونی چاہیے. ابھی بقرعید قریب ہے لیکن ہماری قوم بڑی شان سے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. یقیناً نہیں ہونا چاہیے. کوشش نہیں بے عیب جانور لے کے آئیے، لیکن بے عیب جانور ہی تلاش نہ کیجیے. صرف جانوروں کی قربانی ہی بقرعید پہ نہ پیش کیجیے. کبھی کبھی ہمیں اپنی خواہشات مارنے کی بھی ضرورت ہے. جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں خود کو بھی قربان کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے ان تمام تر خواہشوں کو قربان کرنا پڑے گا جو ہمیں دین سے دور لے جاتے ہیں. بس میرے لیے قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن مجید ہمیں صراط مستقیم تک لے جانے کے لیے آیا. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ مولانا ہم نے اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے، کیا ہم بھی سیکھ سکتے ہیں؟ بے شک
سیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید پیغمبر کی حدیث سے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر کی آغوش تک. اب سیکھ کے کیا کریں گے؟ اب سیکھنے کا کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ جاہل نہیں مریں گے. کم سے کم فائدہ تو یہ ہوگا کہ جاہل نہیں مریں گے. اور دوسری بات آپ کیسے سیکھیں؟ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا اور جیسی ضرورت آتی انسان سیکھ لیتا ہے. حالات اور زمانے کی گردشیں اسے سکھا دیتی ہیں. تو جب حالات اور زمانے کی گردشیں دنیا کے چیزوں کو سکھا سکتی ہیں تو ضرورت محسوس ہونے پہ ہم قرآن بھی سیکھ سکتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء نہیں ملے یا کوئی سکھانے والا نہیں ملا، کوئی بتانے والا نہیں ملا. وہ زمانے ختم ہو چکے ہیں، وہ زمانہ گزر چکا ہے. سکھانے والے بھی موجود ہیں، پڑھانے والے بھی موجود ہیں، آن لائن سے لے کے آف لائن تک کا معاملہ موجود ہے. ہم سیکھ سکتے ہیں، بس کوشش کریں. بچوں کا مستقبل چاہتے ہو تو کم سے کم انہیں اتنا ضرور سکھاؤ کہ دین میں واجب کیا ہے، دین میں حرام کیا ہے. اگر چاہتے ہو بچوں کا مستقبل بہتر ہو تو کم سے کم انہیں قرآن کی تعلیم سکھاؤ. اگر تم نے قرآن کی تعلیم نہ سکھائی تو یاد رکھنا تم یہاں بھی ذمہ دار رہو گے، روز محشر تم خدا کی بارگاہ میں ذمہ دار بنو اگر تمہارے بچے قرآن کی تعلیم سے دور رہیں. اس لیے کہ باپ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. روایت ہے پیغمبر کی، میرا اپنا کوئی جملہ نہیں ہے. باپ کے فرائض میں سے باپ کا حق جو اولاد کے اوپر ہے، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. اگر ہمارے بچے ہماری تصاہلی میں، ہماری کاہلی میں قرآن سے دور رہ گئے تو یاد رکھنا مستقبل میں خدا کی بارگاہ اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا. جہاں آپ دنیا کی تمام تر تعلیمات کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، دین کے لیے بھی خرچ کیجیے، قرآن کے لیے بھی خرچ کیجیے، اہل بیت کے لیے بھی خرچ کیجیے تاکہ آپ کے بچے دیندار بنیں. اور اگر چاہتے ہیں، بس آخری جملہ مجلس کا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بچے بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کریں تو پہلا فریضہ یہ ہے کہ بچوں کو دیندار بنائیے. جب بچے دیندار ہوں گے تبھی ایصال ثواب ممکن ہے، ورنہ 40ویں کے بعد فراموش کرنے والے بہت ملتے ہیں. اسی زندگی میں تجربہ کیا ہے ہم نے. لہذا اگر چاہتے ہیں ایصال ثواب کا سلسلہ قائم رہے، بچوں کو دیندار بنائیے. بس مسلسل آپ آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ تپسے کے لیے آتے ہیں. شاید ایک اور بزرگوں نے اسی لیے رکھا تھا کہ جب تک 40واں نہ ہو جائے گھر والوں کو تنہائی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. روز اہل محلہ جمع ہوتے ہیں، روز اہل وطن جمع ہوتے ہیں. کم سے کم جب تک 40واں نہیں ہو جاتا، ہمارے زمانے کا دستور تو اتنا ہے کہ 40ویں تک گھر میں خواتین بھی آتی ہیں، مومنین کا مجمع بھی آتا ہے، آ کر کے تسلیت عرض کرتا ہے، تعزیت پیش کرتا ہے. لیکن ہاں، ہم نے ایک بہن ایسی بھی دیکھی، ایک بیٹی ایسی بھی دیکھی، ایک بیٹا ایسا بھی دیکھا کہ تسلیت تو بہت دور کی بات ہے، تعزیت تو بہت دور کی بات ہے. ادھر باپ کا سر تن سے جدا ہوا، ادھر خیمے میں آگ لگ گئی. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. ادھر بیویاں خیمے بدل رہی ہیں. ادھر حمید بن مسلم راوی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اسی اثنا میں خیمے سے ایک بچی نکلی جس کے کرتے کا دامن جل رہا تھا. میں نے اس بچی سے پوچھ لیا، بیٹا کیا ہوا؟ کہ مجھے نجف جانے کا راستہ بتا دو. کہیں بتاؤ نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہ نجف جا کر کے اپنے دادا علی سے شکایت کروں گی، دادا بابا شہید کر دیے گئے، دادا خیمے جل گئے. روایت تین ختم نہیں ہوتی. حمید بن مسلم یہ راوی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی کھڑی تھی. ہاں، اللہ نہ کرے کوئی ایسے یتیم
ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی تھی. ہاں جب سے تمہارا باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے لوگ تسلیت کے لیے آتے ہیں, تعزیت کے لیے آتے ہیں, لیکن ذرا کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے, ادھر باپ کا سایہ سر سے ہٹا, ادھر ظالم آ کر کے کھڑا ہو گیا, لاؤ اپنے کانوں کے گوشوارے مجھے دے دو. ہاں عزاداروں, چھوٹی سی بچی ہے, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتی ہے, چاہتی ہے کان سے گوشوارے کو اتارے, لیکن ہاں آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی, آپ عید کے دن شوق سے بچیوں کو گوشوارے پہناتے ہیں, جب بچیاں تھک جاتی ہیں تو آپ بڑے پیار سے گوشوارے اتار لیتے ہیں, لیکن ہارے غربت سکینہ, بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بڑھایا, چاہتی ہے گوشوارے کو نکالے, ارے گوشوارہ نہ نکلا. ایک مرتبہ ظالم نے رخسار میں تماچا مارا, گوشوارے کو کھینچا, کان کی لویں زخمی ہوئی. سکینہ نے فرات کا رخ کیا, اے چچا عباس, جزاکم اللہ خیر الجزا, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرواتے. لو عزاداروں شام غریبہ آ گئی, سکینہ بابا تک پہنچ گئی. زینب نے سکینہ کو بابا سے رخصت کیا. ادھر زینب پہرے دے رہی ہے, جوان کو دیکھا, ہاں باپ آ گیا. باپ کو دیکھ کر کے بیٹی کے دل میں فوراً خیال آ گیا, بابا بھیا کو شہید کر دیا گیا, بابا خیمے جل گئے, بابا چادریں چھین لی گئی. لو عزاداروں, کسی عالم میں یہ رات گزر گئی. ابھی 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی تھی نا, ظالم چند بے کجاوا اونٹ ہاتھوں میں ریسمانے ظلم لے کر کے آ گئے. زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا. زینب ام کلثوم, آؤ زینب تمہیں سوار کر دے. پھر اماں فضا, آؤ زینب تمہیں سوار کر دے. بابی رباب, بابی لیلا, آؤ زینب تمہیں سوار کر دے. لو عزاداروں, مقتل نے عجیب فقرہ کہا ہے, ارے بھائی کی شہادت کے بعد بہن اتنی مظلوم ہو گئی نا کہ وہ بہن جو مدینے سے نکلتے وقت جسے بڑی شان سے سوار کیا گیا تھا, ارے جب 11 محرم آئی ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا, اے عباس, ارے مدینے میں بڑی شان سے سوار کیا تھا, اے عباس آج زینب تنہا. بازاروں ختم ہو گئی, قافلہ سوار ہو گیا. ہاں دستور زمانہ ہے, دنیا والوں کا دستور ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہوتا ہے تو کچھ دیر کے بعد پسماندگان کو میت سے الگ کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ پریشان نہ ہو. جتنا قریب رہیں گے اتنا زیادہ ٹینشن ہوگی, تکلیف ہوگی, روئیں گے, آنسو بہائیں گے. لیکن ہائے کربلا میں عابد بیمار کی مظلومیت. عزاداروں 11 محرم کو جانتے ہو کیا ظلم ہوا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا ظلم اس وقت ہوا جب اس قافلے کو اس راستے سے گزارا گیا جہاں شہداء کے بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے. عزاداروں سن لینا بڑا آسان ہے. کبھی تصور کرو, سامنے باپ کا لاشا, ایک بیٹا اتنا مجبور, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار. ارے جیسے ہی باپ کے لاشے کو دیکھا تڑپ گیا, چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. زینب نے پوچھ لیا, بیٹا سجاد کیا عالم غربت میں تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ سجاد نے باپ کی طرف اشارہ کیا. ارے جیسے ہی بہن نے بھائی کے لاشے کو دیکھا, اپنے کو بھائی کے لاشے پہ گرا دیا. بھیا معاف کرنا, جب مدینے سے چلی تھی سب کچھ ساتھ لائی تھی. اے بھیا تیرا کفن زینب. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ذنب قضائه وتسليما بحمده إلهي الحساب وأبيها وعليها وبنيها والسر المستودع في أمر معروف بسبب قبول فرما. جانا محمد والے محمد کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما.
جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی تمام تر نیک دلی حاجتوں کو پوری فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کرنے کی توفیق مرحمت فرما، میرے محبوب جو واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کی مغفرت فرما، جوار معصوم میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر کی توفیق مرحمت فرما، میرے محبوب جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو زندگی کے تمام تر امتحانات میں کامیابی عطا فرما، میرے محبوب اپنی آخری حجت میں امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو حضرت کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ مزید گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تم اور مقبول حسن مسنہ ابن عقیل رسول صاحب کی کوئی سا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد